السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان میں یہ راتیں جو شب قدر کے نام سے موسوم ہیں، اور آج شب 20 ماہ رجب ماہ رمضان یعنی ماہ مبارک کی آج 20ویں شب ہے۔ یہ 3 شبیں جو شب 19 سے لے کر شب 21 تک رہتی ہیں، یہ منسوب ہیں ہمارے پہلے امام مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس سے کہ آپ کے لیے یہ 3 روز اور 3 شبیں بے حد سخت گزریں کہ جب آپ کے سر مبارک پر ابن ملجم نے جس تلوار کا وار کیا، یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی گئی اور 1000 درہم میں زہر کو خرید کر اس کو بجھایا گیا۔ یعنی جب طبیب نے مولا کائنات کے سر کی حالت کو دیکھا اور تلوار کو دیکھا تو یہ کہا کہ علی کے علاوہ کسی اور میں اتنی جرأت اور اتنی شجاعت نہیں تھی کہ اس وار کو ایسے برداشت کرتا۔ اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلے ہی حملے میں اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ مولا کائنات کی روحانی قوت کا اثر ہے کہ آپ 3 دن تک بستر شہادت کے اوپر رہتے ہیں اور ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ملنے والے آتے رہے اور مولا کائنات کی اس حالت کو دیکھتے رہے۔ بعض اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مولا کائنات سے ملاقات کے لیے آپ کے بیت اقدس پر تشریف لے گئے تو آپ کی پیشانی کے اوپر زرد پارچہ باندھا گیا تھا، لیکن مولا کا چہرہ اتنا زیادہ زرد تھا کہ ہم یہ تشخیص نہیں دے پا رہے تھے کہ کہاں پر پارچہ ہے اور کہاں پر مولا کے چہرے کی رنگت، یعنی آپ کے بدن سے خون نکل جانے کی وجہ سے آپ کا بدن اور بالخصوص آپ کا چہرہ زرد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی کے خاص جانشین حضرت ساست ابن سوحان دروازے پر آتے ہیں اور مولا سے ملاقات کی حاجت کرتے ہیں۔ مولا امام حسن کے جن کو طبیب نے یہ تاکید کی ہے کہ علی زیادہ کسی سے ملاقات یا بات نہ کریں کہ بدن میں اب وہ قوت نہیں ہے کہ باتوں کے ذریعے سے اس وقت کو ختم کیا جائے، لہٰذا امام حسن نے ساست ابن سوحان کو واپس بھیجنا چاہا۔ مولا کائنات کے کانوں تک جب یہ صدائیں پہنچیں کہ کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے اور مولا حسن اسے واپس بھیج رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو ملاقات چاہتا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابی حضرت ساست ابن سوحان تشریف لائے ہیں۔ امام نے کہا کہ ان کو میرے نزدیک بلاؤ۔ حضرت ساسا مولا کائنات کے نزدیک پہنچے اور اب مولا کو سلام کرنے کے بعد جو حالت دیکھی تو رونا شروع کیا۔ مولا کائنات نے ساسا کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان قریب میں اپنے بھائی حبیب خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں، لیکن ساسا یہ بتاؤ اس وقت تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اب حضرت ساسا یہ کہتے ہیں کہ مولا، میں نے پوری زندگی آپ کو امام جانا ہے اور اشرف کائنات پیغمبر اسلام کے بعد آپ ہی کو درجہ دیا ہے جو اللہ کی طرف سے ملنا چاہیے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بظاہر میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا درجہ پیغمبر اسلام کے بعد ہر نبی سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ کے پاس عہدہ نبوت اور رسالت تو نہیں ہے، پھر آپ کیسے حضرت آدم اور حضرت نوح سے افضل ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات بستر شہادت پر ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ساسا، مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے، تم یہ پوچھتے ہو کہ میں افضل ہوں یا آدم، تو میں بیان کروں گا کہ آدم تو کجا، میں تو نوح، عیسیٰ اور موسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ ساسا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ مولا پھر فرمائیے کہ آپ کیسے ان انبیاء سے افضل ہیں؟ پیغمبر اسلام کا یہ سچا جانشین ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تم نے آدم کے متعلق سوال کیا، لہذا سنو کہ جس وقت حضرت آدم کو پروردگار نے جنت میں تمام اختیارات دیے تو پھر یہ کہا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، تم دونوں کے دونوں اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ تم جانتے ہو کہ حضرت
آدم اور حضرت حوا کو جس درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا، اور اللہ نے اس گندم سے روکا تھا حضرت آدم کو، لیکن شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر آپ کو وہ دانے کھانے پڑے اور اس کے بعد آپ کو جنت سے زمین پر آنا پڑا۔ آدم وہ ہے کہ جس کو پورا اختیار دیا گیا اور بس اتنا چاہا کہ وہ اس گندم کے درخت کے نزدیک نہ جائیں، تو بھی حضرت آدم اتنا صبر نہ کر سکے اور اس گندم کو نوش کیا، لہٰذا ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ جبکہ علی وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں تھی، مگر چونکہ حضرت آدم کو دیا ہوا حکم علی کی نگاہوں میں تھا، لہٰذا پوری زندگی علی نے کبھی بھی دانے گندم کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ جو کی روٹیاں کھاتا رہا۔ حضرت صاصع خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یقیناً اس معاملے میں آپ آدم سے افضل نظر آتے ہیں، آپ حضرت نوح سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا عزم بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہے کہ 950 برس تک تبلیغ رسالت کرتے ہیں اور صرف 80 افراد ایمان لاتے ہیں، لہٰذا حضرت نوح کے عزم کے قصیدے پڑھنے چاہیے۔ مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب آپ اپنی امت سے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار میری امت پر عذاب بھیج دے۔ حضرت نوح نے بہت صبر کیا مگر آخر میں صبر کا باندھ ٹوٹا اور ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کی۔ مگر علی وہ ہے کہ جس نے حضرت نوح سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی مگر کبھی بھی امت کے لیے بد دعا کے بارے میں خیال نہ آیا اور کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا نہ کی۔ حضرت صاصع خوش ہو کر کہتے ہیں کہ مولا آپ نوح سے افضل ہیں، مگر آپ ابراہیم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جو اللہ کی طرف سے خلیل خدا کا درجہ پا چکے ہیں، جو شیخ الانبیاء ہیں، تمام پیغمبر اسلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم کے پاس ہے، مگر ایک روز جب سڑی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ بار الہ کیا اس لاش کو بھی تو زندہ کرنے والا ہے کہ جس کی گوشت کو اور جس کے جسم کو زمانے کی ہوا نے ختم کر دیا ہو؟ آواز قدرت آتی ہے کہ ابراہیم کیا تمہیں ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ اور اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا، اور اب پروردگار ان کو حکم دیتا ہے کہ چند پرندوں کو عادت دیں، ان کو اب اتنا رام کریں کہ اپنی آواز کے اوپر وہ حاضر ہونے لگیں۔ حضرت ابراہیم چند پرندوں کو خریدتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم کی آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ ان سب کے سروں کو کاٹ کر ان کی بوٹیاں بنا کر آپس میں ملا دو اور پھر 4 حصے کر کر پہاڑوں کے 4 گوشوں پہ رکھو اور پھر ان کو ویسے آواز دو جیسے زندگی میں آواز دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان سارے کاموں کو کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو وہ بے جان اور کٹے ہوئے پرندے دوبارہ ذی حیات ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی آواز پر اڑتے ہوئے ان کے نزدیک آ جاتے ہیں، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جن کے پاس سارے درجے ہیں مگر لیطمئن قلبی کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، مگر علی وہ ہے کہ اگر لو کشف الغطا مزت تو یقینا، آسمان کے شامیانے بھی اگر ہٹا دیے جائیں تو پھر علی کے اب ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی ایمان علی اپنی آخری منزلوں پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر آنکھوں سے دیکھنا کسی چیز کو ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت صاصع کہتے ہیں کہ مولا آپ ابراہیم سے افضل ہیں مگر آپ حضرت موسیٰ سے کیوں کر افضل ہو سکتے ہیں؟ اور اب مولا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہ جو فرعون کے یہاں پروان چڑھتے ہیں، زندگی گزرتی ہے، اور ایک روز آشپز فرعون سے یعنی جو فرعون کے یہاں کھانا بناتا ہے اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ انکار کرتا ہے تو موسیٰ کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کے سر پر ایک ہاتھ مارتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے خاص انسان کا قتل ہو گیا تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ فرعون سولی پر چڑھا دے گا، لہٰذا اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں اور 2 برس تک شہر میں واپس نہیں آتے، اس ڈر سے کہ کہیں فرعون ان کو سولی پر نہ چڑھا دے۔ حضرت موسیٰ کا درجہ اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ محفوظ، مگر ایک فرعون کے ڈر سے 2 برس تک شہر میں وارد نہیں ہوتے۔ مگر علی وہ ہے کہ جب سورہ براءت نازل ہوا اور اللہ نے یہ چاہا کہ پیغمبر یا پھر پیغمبر سا کوئی اس سورے کو لے جائے اور اس کی تبلیغ کرے تو پیغمبر اسلام نے میرا انتخاب کیا اور مجھ سے کہا
کہ میں مکے میں جا کر خانہ خدا کے نزدیک اس سورے کو پڑھ کر سناؤں، اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سورے کو لیا اور مکے پہنچا، اور خانہ خدا کے نزدیک جس وقت میں نے سورے کو پڑھنا شروع کیا تو جتنے بھی افراد وہاں موجود تھے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مقتول ایسا ضرور تھا کہ جو علی کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی علی کے نہ ذہن میں خوف پیدا ہوا نہ دل میں ڈر، جبکہ موسیٰ ایک کا قتل کرتے ہیں تو ڈر کے 2 برس نہیں آتے، اور علی کتنوں کو قتل کرتا ہے حق کے لیے، مگر واپس آ کر سورہ براءت جیسے سورے کی قراءت کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے۔ لہٰذا بتاؤ موسیٰ افضل ہیں یا پھر میں؟ اور اب ساسا کہتے ہیں مولا اس معاملے میں تو آپ موسیٰ سے افضل نظر آتے ہیں، مگر آپ حضرت عیسیٰ سے افضل کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور اب مولا جواب دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مریم کہ جنہوں نے پوری زندگی خانہ خدا میں گزاری یعنی بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھیں، مگر جب اذن پروردگار سے حضرت مسیح کے تولد کا وقت قریب آیا تو آواز پروردگار آتی ہے کہ یہ ولادت کا گھر نہیں ہے بلکہ عبادت کا گھر ہے، لہٰذا ولادت عیسیٰ کے لیے تمہیں اس مکان کو چھوڑنا ہوگا۔ اور حضرت مریم بیت المقدس کو چھوڑتی ہیں اور حضرت مسیح دنیا میں آتے ہیں۔ ایک طرف حضرت مسیح اور حضرت مریم ہیں کہ جن کو ولادت عیسیٰ کے وقت خانہ خدا سے باہر نکالا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف علی اور اس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے کہ جس کی ماں نے پوری زندگی اپنے گھر میں گزاری، مگر جب ولادت علی کا وقت قریب آیا تو آواز پروردگار آئی کہ فاطمہ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ۔ اور اب جب ہماری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھول کر اندر وارد نہ ہوئیں، بلکہ جدار کعبہ مسکراتی ہے اور اس شگاف کے ذریعے میری ماں خانہ خدا میں داخل ہوئی۔ تو اب بتاؤ کہ یہ جو شرف میری ماں کو ملا وہ میری ہی وجہ سے تو تھا، اور اگر حضرت مریم کو خانہ خدا سے نکالا گیا، ہٹایا گیا تو وہ عیسیٰ کی وجہ سے تھا، تو پھر ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کا یہ سچا جانشین تمام انبیاء سے اپنا تقابل کرواتا رہا۔ آخر میں وہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا عبید من عباد محمد رسول اللہ، میں محمد کے جو اللہ کے رسول ہیں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی میرا درجہ محمد مصطفیٰ جیسا نہیں بلکہ میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کا یہ ایک پہلو ہے، وگرنہ پیغمبر اسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی اگر تمہارے فضائل کے متعلق اور تمہاری ذات کے متعلق مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جیسے عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کے فضائل اور کمالات کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، کہیں اگر میں نے تمہارے حقیقی فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کر دیے تو تمہارے متعلق بھی یہی فکر نہ ہونے لگے، اسی لیے میں تمہارے وہ فضائل نہیں بیان کرتا۔ حالانکہ اگر تمہارے فضائل کو لکھا جائے تو پھر یہ زمین کاغذ بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں، پھر بھی تمہاری فضیلت کے ایک باب کو بھی نہیں لکھا جا سکے گا۔ ہم شیعوں کے لیے یہ کتنی بڑی افتخار کی بات ہے کہ ہم اس علی کو اپنا امام سمجھتے ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہم اس علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، اس علی کے لیے کہ جو علی روز قیامت پیغمبر اسلام کے اوپر شاہد بن کر حاضر ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ان پاکیزہ راتوں میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ معبود ان راتوں کے صدقے اور واسطے سے ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرما جیسا بندہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ روز قیامت جب تمام افراد اپنے اپنے اماموں کے ساتھ حاضر ہوں تو ہم مولا الموحدین امیر المؤمنین کے ہمراہ محشور ہوں، اور علی ہم کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہوں بلکہ شان سے یہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔